اب ناؤ ایک دفعہ پھر، اور یہ غالباً چھٹی دفعہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی ڈیڈ لائن کو بڑھایا ہے۔ اس دفعہ کہا کہ عرب ممالک کے کہنے پر بڑھایا ہے، مگر کسی بھی وقت دوبارہ حملے ہو سکتے ہیں۔ واقعی کہیں نہ کہیں کوئی چانس ہے اب، یا کیونکہ ایران نے پھر ایسا ہی جواب دیا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ جنگ سے ہی مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں، حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے بغیر جنگ کے مسئلہ حل ہوگا، لیکن اگر آپ جو ہے وہ جو ان کی دونوں طرف سے جو ریٹرک ہے، جو پبلک ریلیشنز کے سٹیٹمنٹس ہیں، جو انفارمیشن آپریشنز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ اس میں ایک پیٹرن ہے، اور اس میں پیٹرن یہ ہے کہ دونوں جانب سے گفتگو چل رہی ہے، یعنی جو ڈرافٹس ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے، ان کی یہ مانگیں ہوتی ہیں، ان کی یہ کاؤنٹر مانگیں ہوتی ہیں، تو ایک سلسلہ چل رہا ہے نیگوسیشنز کا، لیکن اس کی ایک مینجمنٹ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں طرف دباؤ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دباؤ سیاسی اور اقتصادی ہے، اور دوسری طرف دباؤ یہ ہے کہ ایک تو ان کے لیے ایگزسٹینشل ہے، ان کی پوری ریاست کا دار و مدار جو ہے اس ڈیل پہ ہے کہ یہ ہوگی نہیں ہوگی، جنگ ہوگی یا جو ہے کہاں جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک اور دباؤ بھی ہے ایرانیوں کے اوپر، کہ وہ زیادہ جو ہے کوئی کنسیشنز نہ دیں، یعنی کمپرومائز تو کریں لیکن کیپیچولیٹ نہ کریں۔ تو یہ سارا سلسلہ اگر ذہن میں رکھیں تو یہ جتنی آپ کو آمد و رفت نظر آتی ہے، خبریں آتی ہیں، بیانات آتے ہیں، then they all make sense کہ پس پردہ جو ہے وہ سیریس گفتگو چل رہی ہے، لیکن یہ کہ دونوں طرف سے ظاہر ہے ایک پاسچرنگ بھی چل رہی ہے، اور پھر امریکہ کی طرف سے دباؤ بھی ہے، کیونکہ امریکہ کو یہ ہے کہ بھئی ایران جو ہے وہ ان کی کلاک ٹک کر رہی ہے، پولیٹیکل اور اکنامک کلاک جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو جلد از جلد جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے۔ مطلب، اور ظاہر 28 فروری سے پہلے کی پوزیشن پر اسٹریٹ آف ہرمز جائے، امریکہ یہ چاہتا ہے، اور اب ایران کی طرف سے تو یہ باتیں آنا کہ جی ہم اور عمان مل کر اس کے آپریشنز چلائیں گے، اور پہلے والی صورتحال میں نہیں جائے گا، پھر ٹول کی باتیں کبھی کوئی کبھی، یہ بھی آپ کو لگتا ہے ریٹرک ہے، یا یہ سنجیدگی سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے، نیوکلیئر سے زیادہ بڑا مسئلہ اب اسٹریٹ آف ہرمز ہے؟ نہیں، مجھے تو یہ ریٹرک نظر آتی ہے، کیونکہ دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی ایکٹر، کوئی جو ہے کردار کیا کہہ رہا ہے، یا کوئی بھی جو ہے سائیڈ کیا کہہ رہی ہے، بات یہ ہے کہ ان کے پاس صلاحیت کتنی ہے۔ کیا ایران کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ ٹول جو ہے وہ ایگزیکٹ کر سکیں؟ کیا وہ کنٹرول کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرموز کو، ڈسرپٹ کر رہے ہیں اس کو؟ انہوں نے جو ہے، ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی نیوی ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی سویلین انفراسٹرکچر ہے، ان کی اکانومی کا حال سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جو ہے ریٹرک ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے عمان جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرے گا اور باقی سارے لوگوں کو ناراض کر دے گا۔ یہ ریٹرک ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی جو آپ کی آڈینس ہے، آپ ان کو سیٹسفائی رکھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو، جیسے میں نے عرض کیا، کمپرومائز تو کرنا ہے، لیکن اس ریٹرک کے تھرو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایکول فوٹنگ پہ کوئی سودے بازی کی ہے۔ تو اٹس اے گیم آف پرسیپشنز اینڈ مس پرسیپشنز۔ اور یہ بھی بتائے گا کہ اب ظاہر ہے اب تو یہ اطلاع سامنے آئی ہیں کہ کچھ جوابی حملے جب ایران کی طرف سے بہت زیادہ حملے متحدہ عرب امارات پر ہوئے، انہوں نے بھی کیے، کچھ سعودی عرب نے بھی کیے، اتنے نہیں کیے جتنے ایران کی طرف سے حملے کیے گئے۔ اب اگر جنگ ہوتی ہے دوبارہ شروع، اور ایران اسی طریقے سے کارروائیاں ان ممالک میں کرتا ہے، تو اس بات کا زیادہ بڑا امکان ہے کہ زیادہ بڑے پیمانے پر یہ ممالک بھی ریسپونڈ کر رہے ہوں گے اور زیادہ بڑی جنگ ہو رہی ہوگی؟ یہ اچھا سوال ہے، تو اس کا جواب ہاں میں ہے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز، جب تک کوئی چیز نہیں ہوتی نا، تو اس کو ایک انتھنکیبل سمجھا جاتا ہے۔ تو خلیجی ممالک کے لیے ایران پہ حملہ کرنا جو ہے اس سے پہلے وہ ایک انتھنکیبل سا تھا، یہاں تک کہ جو ایران کا خلیجی ممالک پہ حملہ کرنا وہ بھی ایک انتھنکیبل تھا۔ لیکن ایک دفعہ جب جو یہ چیز ہو جائے تو پھر وہ نارملائز ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر یہ جنگ خدا نخواستہ کچھ زیادہ تیزی اختیار کرتی ہے، تو اس میں نہ صرف سعودی عرب کی طرف سے جوابی کارروائی آئے گی، اس میں پاکستان بھی انوالو ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا ایک اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے۔ حال ہی میں وہ رپورٹ آئی ہے، یا کل یا پرسوں، رائٹرز کی، کہ جس میں انہوں نے کہا، یہ بتایا ہے کہ کوئی 8000 فوجی پاکستانی جو ہیں دستے وہاں اپنا سعودی عرب میں تعینات ہیں، بہت سارا ہارڈ ویئر تعینات ہے۔ تو یہ جو ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لمیٹڈ ٹو دا خلیجی ممالک۔ یعنی کہ پاکستان کا ابھی تک کردار ثالث کا ہے، مگر پاکستان یہ بات پبلکلی بھی کہہ چکا ہے کہ ہم نے ایران کو بھی یہ بات بتائی کہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے یا سعودی عرب پر حملے کریں گے تو ہمارا پیکٹ ہے اور ہم انوالو ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ بات وہاں تک جا سکتی ہے کہ پاکستان بھی انوالو ہو جائے اگر یہ جنگ اس طریقے سے آگے بڑھے؟
دیکھیں اگر جو ہے حالات ایسے نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں بہت بھاری پیمانے پہ سعودی عرب پہ حملے ہو رہے ہیں ایران کی جانب سے، ٹھیک ہے، تو پھر اس وقت سعودی عرب جو ہے اگر آپ کو کال کرے گا اور آپ سے کہے گا کہ بھائی آپ کی اور ہمارا جو ہے اگریمنٹ ہے، آپ برائے کرم ہماری امداد کیجئے، تو پھر اس وقت پاکستان کے پاس چوائس تو نہیں ہوگی نا، دستخط تو آپ نے پہلے کر دیے ہیں۔ تو الائنس کا یہی مطلب ہوتا ہے ایک اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ کا، جس میں ان اٹیک آن ون از این اٹیک آن دی ادر، کہ عملی جو ہے وہ یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب یہ ہو تو پھر آپ امداد کو پہنچیں گے۔ اور اس میں دیکھیں ریلیشن شپ جو ہے ان ایکولز کا ہے۔ پاکستان جو ہے کے پاس اس اگریمنٹ میں، اس الائنس سٹرکچر میں، اس ڈیفنس اگریمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے فوجی قوت ہے، دوسری جانب جو ہے وہ ان کے پاس مالی قوت ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کبھی پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب مالی امداد کرے گا، لیکن سعودی عرب کی توقع یہ ہے کہ جس وقت ان پہ کوئی جو ہے برا وقت آئے گا تو وہ پھر پاکستان کی جانب سے بھرپور معاونت ہوگی عسکری لیول پہ۔